زمین کربلا پر سورج ڈھل چکا تھا، شہداء کے بے جان جسموں سے خون بہہ رہا تھا، سناٹا ایسا کہ صحرا کے ریت کے ذرات بھی اشک بہاتے محسوس ہوتے تھے۔ امام حسین دین کی بقا کے لیے اپنے اہل و عیال سمیت قربان ہو چکے تھے۔ شہزادے، جوان، معصوم بچے سب نے جان دے دی، مگر سر جھکنے نہ دیا۔ خیمے جل چکے تھے، خواتین کے سروں سے چادریں چھن چکی تھیں، ننھی بی بی سکینہ باپ کو آوازیں دے رہی تھیں۔ علی ابن الحسین یعنی زین العابدین بیماری کی حالت میں بھیوش پڑے تھے۔ اس عالم میں ایک ہستی پورے قافلے کی ڈھارس بنی کھڑی تھیں، وہ تھیں بی بی زینب۔ ان کے چہرے پر کربلا کا غم، بھائیوں کا صدمہ، مظلوم بچوں کی فکر اور اللہ کی رضا کا نور جھلک رہا تھا۔ جب قافلہ کو قید کر کے کوفہ لایا گیا تو بازاروں میں گھمایا گیا، لوگوں نے چہروں پر حیرت دیکھی، یہ کون ہے؟ جب کسی نے کہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کی بہن، بیٹیاں، بچے، تو لوگ رونے لگے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے کوفہ میں ایک ایسا خطبہ دیا کہ سب کانپ گئے۔ اہل کوفہ، تم پر افسوس، تم نے ہمیں بلایا، ہمیں دھوکہ دیا اور پھر شہید کیا، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ قافلہ کو شام لے جایا گیا۔ راستے میں بی بی زینب بچوں کو سنبھالتی رہیں، بی بی سکینہ کو گود میں لیتیں، کبھی لاشوں کا ذکر کرتیں تو آنکھیں نم ہوتیں، لیکن آواز میں کمزوری نہ آتی۔ ایک روز ایک سپاہی نے کہا، یہ عورت قید میں ہے مگر اس کا انداز بادشاہوں جیسا ہے۔ بی بی زینب نے سپاہیوں سے کہا، ہم قیدی ضرور ہیں مگر ظلم کے سامنے جھکے نہیں، تم سمجھتے ہو کہ زنجیریں ہماری عظمت چھین سکتی ہیں؟ ہم نبی کی اولاد ہیں۔ یزید شام میں تخت نشین تھا۔ قافلہ جب شام پہنچا تو گلیوں میں جشن کا سماں تھا۔ لوگ سمجھے تھی کہ باغیوں کو پکڑ لیا گیا ہے، مگر جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو فضا بدلنے لگی۔ یزید دربار میں تخت پر بیٹھا تھا، قافلہ اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ طنزیاں ہنسا اور کہا، دیکھا زینب، تمہارا کیا حال کیا؟ بی بی زینب رضی اللہ عنہا، جن کے سر سے چادر چھین لی گئی تھی لیکن چہرے پر غیرت اور نور تھا، بولی، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں ذلیل کر دیا؟ ہم نے سر کٹوا دیے مگر جھکے نہیں۔ تو آج خوش ہو مگر یاد رکھ کل تاریخ تجھے ظالم کہے گی اور ہمیں حق کا علمبردار۔ یزید ساکت ہو گیا۔ یزید کی بیوی جو پردے میں دربار کے مناظر دیکھ رہی تھی، بی بی زینب کی آواز سن کر حیران ہوئی۔ وہ بولی، یہ عورت قید میں ہے مگر اس کی باتوں میں ایسا اثر کیوں ہے؟ خادمہ نے آہستہ کہا، بی بی، یہ حسین کی بہن ہے۔ یزید کی بیوی کا دل لرز گیا۔ اس نے کہا، ہم نے رسول کی بیٹیوں کو قید کر رکھا ہے؟ میں نے یزید کو مضبوط سمجھا تھا مگر وہ تو عورتوں اور بچوں سے بھی ڈر گیا۔ وہ رات دیر تک سو نہ سکی، نیند کی جگہ سوالات تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اگلی رات یزید کی بیوی نے خادمہ کے ساتھ قید خانے کا رخ کیا، خاموشی سے پردے میں۔ قید خانے میں داخل ہوئیں تو دیکھا زمین پر پھٹا ہوا فرش، بے لباس بچے، بی بی سکینہ روتی ہوئی۔ بی بی زینب ایک کونے میں بیٹھی دعا کر رہی تھیں۔ یزید کی بیوی نے آگے بڑھ کر کہا، بی بی، میں جانتی ہوں میرے شوہر نے ظلم کیا، میں آپ کی خدمت میں معافی مانگنے آئی ہوں۔ بی بی زینب نے نرمی سے جواب دیا، ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بھی عبادت ہے، اگر تمہیں حق پہچان آ گیا ہے تو تم بھی ہمارے کارواں کی مسافر ہو۔ یزید کی بیوی نے کھانا، کپڑے اور چادر بچوں کے لیے پیش کی۔ سکینہ نے چادر لی تو کہنے لگی، پہلی بار ہے کہ میرے سر پر کوئی چادر آئی۔ وہ لمحہ قید خانے میں روشنی بن کر پھیل گیا۔ یزید کی بیوی اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ محل کے اندر وہ پردے میں رہ کر اہل بیت سے محبت کرنے لگی، کبھی دعائیں مانگتی، کبھی بچوں کے لیے کچھ بھجواتی۔ اس کا دل کہتا، میں یزید کی بیوی ہوں مگر روحانی طور پر بی بی زینب کی پیروکار ہوں۔ ایک رات اس نے یزید سے کہا، تم نے کیا حاصل کیا ایک ننھی بچی کو قید کر کے؟ تم نے دنیا تو شاید جیت لی مگر آخرت ہار دی۔ یزید غصے سے خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا کہ سچ اس کے خلاف جا چکا ہے۔ شام میں لوگ زینب کے خطبے سن کر بیدار ہو چکے تھے۔ ہر گلی میں ذکر ہونے لگا، یہ حسین کی بہن ہے، یہ نبی کے خاندان والے ہیں، ہم نے کیا ظلم کر دیا؟ یزید کو مجبوراً قیدیوں کو رہا کرنا پڑا مگر زینب نے کہا، ہم یوں چپ چاپ نہیں جائیں گے،
ہم حق کی گواہی دیتے جائیں گے۔ یزید کی بیوی قافلے کی روانگی کے دن روتے ہوئے زینب کے پاس آئی۔ اس نے کہا، بی بی، میں بدل چکی ہوں، میرے دل میں اب روشنی ہے، مجھے آپ کے قدموں میں کچھ لمحے دے دیں۔ زینب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، جس دل میں سچائی آ جائے اس کے لیے ہر اندھیرا روشنی میں بدل جاتا ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر، ایمان اور سچ کی طاقت صرف دشمن کو نہیں بلکہ اس کے اپنے گھر کو بھی بدل سکتی ہے۔ بی بی زینب نے نہ صرف یزید کے ظلم کو بے نقاب کیا بلکہ اس کے محل کی عورت کے دل میں بھی حق کا چراغ جلا دیا۔ آج اگر ہم اپنی دنیا میں سچائی، انصاف اور صبر چاہتے ہیں تو ہمیں زینب کی طرح بولنا ہوگا اور یزید کی بیوی کی طرح اپنا دل کھول کر روشنی کو قبول کرنا ہوگا۔ اگر بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر، حوصلے اور حق گوئی کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ایسی ہی اور ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ حق کی روشنی پھیلانے میں ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ شاید کسی ایک دل کی بیداری ہزاروں کا مقدر بدل دے۔